السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج ہم لوگوں نے صفحہ نمبر 11 پہ ہمارا سبق ہے دیہاتی اور شہری زندگی، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیہاتی اور شہری زندگی کے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ خاص الفاظ اوپر دیے گئے ہیں: استقبال، خوش آمدید کہنا، باسی، رہائشی، مرغن، گھی میں تلی ہوئی چیزیں، قابل رشک، تعریف کے قابل، زرنگار، نہایت خوبصورت، دم نکلنا، سانس رک جانا، تمدن، مل جل کر رہنے کے طریقے، فراق انجمن، محفل سے جدائی۔ تو بیٹا یہ والا جو سبق ہے اس میں احمد ایک لڑکا ہے جو کہ 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے اور اس کا ننیال گاؤں میں رہتا ہے۔ تو احمد کو بہت شوق تھا کہ وہ اپنے ننیال جائے، اور ننیال میں چونکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے، اس کو گاؤں کی فضا کے بارے میں جاننے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ تو دیہاتی اور شہری زندگی دونوں کے اپنے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دیہات میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، اور صبح سویرے اٹھنے کے بعد اپنے کھیتوں کا جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ جو دیہاتی خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں کے کام کاج کرتی ہیں، ناشتہ وغیرہ بناتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ دوپہر کا کھانا تیار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ گائے کے گوبر کے اپلے بناتی ہیں، اس لیے وہ صحت مند اور توانا ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار تو وہ کھیتوں کے چکر بھی لگا لیتی ہیں، اپنے مرد حضرات کی مدد بھی کرتی ہیں کھیتی باڑی کے کاموں میں۔ اس کے برعکس جو شہری خواتین ہوتی ہیں وہ صبح دیر تک سوئی رہتی ہیں، اور لیٹ اٹھنے کی وجہ سے ان کا جو چہرے کی جو رنگت ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ اپنے گھر کے کام کاج بھی وہ خود نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی نوکرانی وغیرہ رکھی ہوتی ہے جو ان کے گھر کے کام کاج کرتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتی۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو دیہاتی خواتین ہوتی ہیں وہ اسمارٹ سلم ہوتی ہیں، پتلی ہوتی ہیں، دبلی پتلی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جو شہری خواتین ہیں چونکہ وہ اپنے کام نہیں کرتی، بس بیٹھی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا وہ موٹاپے کا شکار بھی رہتی ہیں۔ اب فضا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں گاؤں کی فضا اور شہر کی فضا، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ گاؤں میں چونکہ کارخانے یا گاڑیوں کا دھواں نہیں ہوتا، تو وہ گاؤں کی فضا جو ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ وہاں پہ جب انسان صبح سویرے اٹھ کے سانس لیتا ہے تو اس سے ہم سارا دن چست رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں۔ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ ہمیں فرحت بخشتی ہے۔ اب اس کے برعکس جب ہم لوگ شہر کا رخ کرتے ہیں تو شہروں میں بہت سی مطلب کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے فضا جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے، جیسے گاڑیوں کا دھواں ہے، کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں ہے۔ تو یہ جب دھواں فضا میں شامل ہوتا ہے تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے ہمیں جلدی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، ہمیں سانس لینے کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں، ہم کوئی بھی زندگی کو شہری یا دیہاتی زندگی کو غلط یا درست نہیں کہہ سکتے، دونوں کے اپنے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ ہم اب دیکھیں اس سبق میں دیہاتی اور شہری زندگی کے بارے میں مکمل طور پہ بتایا گیا۔ اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے سوال جواب اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد کی مدد سے پر کریں، یعنی کہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں آپ نے ان کے متضاد الفاظ خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ الٹ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے مہمان، میزبان۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے، فارغ، مصروف۔ اس طرح آپ نے باقی تمام خالی جگہ کو مناسب الفاظ کی مدد سے فل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحہ نمبر 16 پہ ہے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں۔ تعطیلات جمع ہے اور اس کا آپ نے واحد لکھنا ہے تعطیل۔ قصبہ واحد ہے تو آپ نے اس کا جمع لکھنا ہے قصبات۔ اس طرح آپ نے باقی کے بھی آگے سے حل کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اعراب لگانے ہیں۔ اعراب آپ نے بک کے اوپر ہی لگانے ہیں۔ اب آگے آ گیا سوال نمبر 5۔ یہ جملے دیکھیے: آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے، عین الف آ میم آم۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے آم الف مد آ میم آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ اب ان دونوں جملوں میں لفظ دیکھیں، عام اور عام، یہ دونوں متشابہ الفاظ ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو لیکن ان کے املاء میں فرق ہو تو ان کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جملوں میں استعمال کریں ترس جانا۔ اب آپ نے بامعنی جملے بنا کے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے کچھ ہم لوگ اپنی روزمرہ
روٹین میں بہت سے ایسے غلط جملے بول دیتے ہیں جو کہ ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے غلط جملے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اگلے صفحے پہ جو جملے دیے گئے ہیں ان میں سے کچھ جملے غلط ہیں جن کی ہم لوگوں نے درستی کرنی ہے۔ اب جیسے دیکھیں، ایک لفظ ہم لوگ اکثر بولتے تھے درستگی، درج ذیل جملوں کی درستگی کریں، تو درستگی کوئی لفظ نہیں ہوتا، درج ذیل جملوں کی درستی کریں۔ اب جیسے اس میں پہلا جملہ ہے میری بات کا برا نہ منائیں۔ منائیں اس جملے میں استعمال نہیں ہوگا، میری بات کا برا نہ مانیں۔ آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ دیکھیں کب بھی ہے اور واپس بھی ہے، تو ہم اس میں سے ایک لفظ کا استعمال کریں گے، آپ نارووال سے کب لوٹے، یا آپ نارووال سے کب واپس، آپ نارووال سے واپس لوٹے۔ اس کے بعد اس طرح 3 نیچے جملے مزید ہیں، اس کو بھی آپ نے اس طرح سے حل کرنا ہے۔ اور سبق کو پڑھنے کے بعد، اس کی مشق کو حل کرنے کے بعد آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، دیہاتی اور شہری زندگی کے فوائد اور نقصانات۔ مطلب زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، دیہاتی اور شہری زندگی کے بارے میں کوئی سی 10 جملے لکھ لیں، اور شہری زندگی کے بارے میں کوئی سے 10 جملے لکھ لیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔